حضرات گرامی قدر سلام علیکم۔ آپ سبھی حضرات کو آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی جشن ولادت حجت ابن الحسن مستضعفین اور مظلوموں کی آخری امید، عالم بشریت کے جو منجی ہیں، امام عصر، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو، اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مستضعفین کی خدمت میں، تمام عالم انسانیت کو آج کی اس ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آپ سبھی کی طرف سے تمام علماء، دانشوران اور خود امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو بھی کلام خداوندی سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد والے. حضرات گرامی قدر، محفل کا آغاز ہو چکا ہے. اب کلام الہی کے بعد نظم کے سلسلے کو آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے مداح اور شاعر کو آواز دیں، انشاءاللہ حدیث کے لیے میں آواز دوں گا ہمارے جو ہونہار سلمہ ہیں محمد حسین. لیکن آواز دینے سے پہلے چند اشعار آپ کے سامنے کہ تصور میں نظر جب اپنا یوسف بے نقاب آیا، تصور میں نظر جب اپنا یوسف بے نقاب آیا، لگا ایسا کہ مغرب سے پلٹ کر آفتاب آیا. مولانا احسان جوادی صاحب مرحوم کے اشعار ہیں کہ تصور میں نظر جب اپنا یوسف بے نقاب آیا، لگا ایسا کہ مغرب سے پلٹ کر آفتاب آیا، اور نبی کا افتخار آیا، خدا کا انتخاب آیا. نبی کا افتخار آیا، خدا کا انتخاب آیا، تھے جتنے لاجواب ان سب کا یہ تنہا جواب آیا. تھے جتنے لاجواب ان سب کا یہ تنہا جواب آیا، اور فلک خم ہے کہ یہ ہے صاحب معراج کا وارث. فلک خم ہے کہ یہ ہے صاحب معراج کا وارث. زمین کو ناز ہے اس پر کہ جانے بو تراب آیا، اور پسینہ اس کا جب ٹپکا تو شبنم ہو گئی پانی. پسینہ جب ٹپکا اس کا شبنم ہو گئی پانی. نقاب رخ جہاں الٹا ستاروں کو حجاب آیا. نقاب رخ جہاں الٹا ستاروں کو حجاب آیا. اور کنارے عسکری میں دیکھ کر اس کو یہ لگتا ہے، کنارے عسکری میں دیکھ کر اس کو یہ لگتا ہے، لیے مہتاب کو پہلو میں گویا آفتاب آیا. لیے مہتاب کو پہلو میں گویا آفتاب آیا. اور لب دریا جو آیا تو بلائیں لے لی موجوں نے. لب دریا جو آیا تو بلائیں لے لی موجوں نے. بچھانے اپنی آنکھیں سطح دریا پر حباب آیا. بچھانے اپنی آنکھیں سطح دریا پر حباب آیا. اور علی کا لال ہے مشکل کشا سارے زمانے کا. علی کا لال ہے مشکل کشا سارے زمانے کا. یہ بن کر دہر کے سارے سوالوں کا جواب آیا. یہ بن کر دہر کے سارے سوالوں کا جواب آیا. اور پلٹ کر جب کبھی ساحل سے کوئی موج ٹکرائی. عریضے کے حوالے سے کہ پلٹ کر جب کبھی ساحل سے کوئی موج ٹکرائی. پلٹ کر جب کبھی ساحل سے کوئی موج ٹکرائی، تو ہم سمجھے کہ اب اپنے عریضے کا جواب آیا. تو ہم سمجھے کہ اب اپنے عریضے کا جواب آیا. انہی اشعار کے ساتھ اب میں سب سے پہلے محمد حسین سلمہ سے گزار ہوں کہ اور آئیں اور حدیث آپ کے سامنے قرات کریں. السلام علیکم. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تم العقل نقص الکلام. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب عقل کامل ہو جاتی ہے مطلب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو زیادہ آدمی نہیں بولتے ہیں. پر محمد والے محمد صلی اللہ یہ محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ کے سامنے حدیث کی قرأت کر رہے تھے. اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو انسان کا کلام کم ہو جاتا ہے، انسان کی گفتگو کم ہو جاتی ہے. اسی لیے روایت میں تاکید اس بات پہ کیا ہے کہ انسان جتنا ہو سکے غور و فکر کرے، انسان سوچے، سوچنے کے بعد تولنے کے بعد پھر اس کے بعد انسان کچھ گفتگو کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کے زبان سے کوئی کلام نکلے اور وہ پشیمان ہو جائے. انسان اگر اس کے زبان سے کلام نکلے گا، جس طرح سے تیر جب کمان سے نکل جاتی واپس نہیں آتی ہے، ویسے ہی انسان کی دہان سے اگر کوئی لفظ اور کوئی کلام نکلتا ہے تو پھر انسان جو ہے شرمندہ ہو بھی سکتا ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند. ہو گئے بیکار سب حربے ستم ایجاد کے، ہیں دلوں میں گھر رسول اللہ کی اولاد کے. ہو گئے بیکار سب حربے ستم ایجاد کے، ہیں دلوں میں گھر رسول اللہ کی اولاد کے. کیوں نہ باقی دہر میں رہ جائیں ان کے تذکرے، کیوں نہ باقی دہر میں رہ جائیں ان کے تذکرے. در حقیقت یہ کرشمے ہیں خدا کی یاد کے، در حقیقت یہ کرشمے ہیں خدا کی یاد کے. اور آتی ہے بے ساختہ آل رسول حق کی یاد، آتی ہے بے ساختہ آل رسول حق کی یاد. ٹوٹتے ہیں جب کبھی دیوار و در بغداد کے، ٹوٹتے ہیں جب کبھی دیوار و در بغداد کے. اور شکر خالق آج بھی زندہ ہے نرجس کا پسر، شکر خالق آج بھی زندہ ہے نرجس کا پسر. کیوں نہ ہم نعرے لگائیں آج زندہ باد کے، اور جس نے بھی دیکھا انہیں اس کی زباں پر یک بیک، جس نے بھی دیکھا انہیں اس کی زباں پر یک بیک. آئے نعرے چشم ماں روشن دل ماں شاد کے، اور لاکھ وہ پردے کریں ہم ان کو دیکھیں گے ضرور. بڑھ گئے ہیں حوصلے اتنے دل برباد کے، اور وارث دین پیمبر آ رہا ہے اے کلیم، وارث دین پیمبر آ رہا ہے اے کلیم. اب کہاں جائیں گے یہ مارے ہوئے الہاد کے. انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دینا چاہتا ہوں محمد عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. تاریخ کی مناسبت سے ایک قطعہ ملاحظہ فرمائیں. علی کلال شہ مشرقین زندہ ہے، نذیر فاتح بدر و حنین زندہ ہے. اور یزید وقت سے کہہ دو ستم سے باز آئے، پس حجاب ابھی ایک حسین زندہ ہے، پس حجاب. نعرہ صلوات.
روشنی کا قیام ہو جائے، تیرگی بے دوام ہو جائے، او آپ اٹھا دیں جو پردہ غیبت، ہر ستمگر کی شام ہو جائے۔ نعرہ صلوات۔ تاریخ کی مناسبت سے قصیدے کے چند اشعار تحت میں پڑھ دیتا ہوں، جلدی ہو جائے گی۔ کیا جانیے دل میں عشق یہ کس اعجاز نما کا قائم ہے، دل ہجر میں جل کر خاک ہوئے پر دل کی تمنا قائم ہے۔ او اللہ غنی یہ حد اعجاز نمائی کی ہے، جلوہ نما پردے میں نہا آفاق میں جلوہ قائم ہے۔ او آنکھوں میں وہی، دل میں وہی، رستے میں وہی، منزل میں وہی، آنکھوں میں وہی، دل میں وہی، رستے میں وہی، منزل میں وہی، خلوت میں وہی، محفل میں وہی، پھر پردے کا پردہ قائم ہے۔ آنکھوں سے سیل اشک رواں پر مجھ کو نہیں خوف زیاں، بہتے ہوئے دریا پر جیسے قائم کا مسلح قائم ہے، بہتے ہوئے دریا پر جیسے قائم کا مسلح قائم ہے۔ قائم ہی کے دم سے دین شہ لولاک نما کا قائم ہے، اور قائم کو خدا قائم رکھے، قائم ہی سے دنیا قائم ہے۔ قائم کو خدا قائم رکھے، قائم ہی سے دنیا قائم ہے۔ یہ شمس و قمر کی قندیلیں کس کے لیے دنیا قائم ہے کون فروکش جس کے لیے بے چوب یہ خضرا قائم ہے۔ اور خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ فرمائے، آگاہ دیکھیے گا۔ تم پردہ اٹھا کے آؤ گے جس دم، تم پردہ اٹھا کے آؤ گے جس دم دنیا کا بھرم کھل جائے گا، تم پردہ اٹھا کے آؤ گے جس دم دنیا کا بھرم کھل جائے گا۔ حق یہ ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ قائم ہے، حق یہ ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ قائم ہے۔ نزدیک بھی ہے وہ دور بھی ہے، پردہ بھی ہے مستور بھی ہے، کیا سمجھے اسے ادراک بشر قدرت کا معمہ قائم ہے۔ اور اس گھر کا محمد کل یکساں ہو اول و آخر صلی اللہ، اس گھر کا محمد کل یکساں ہو اول و آخر صلی اللہ، ان کے لیے دنیا خلق ہوئی، ان کے لیے دنیا قائم ہے۔ انکار جسے ہے غیبت سے اے کیس وہ ایمان کھو بیٹھے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان ہمارا قائم ہے۔ نعرہ صلوات۔ دو تین شعر امام زمانہ کے حوالے سے ہے، انظر سیتاپوری صاحب کے اشعار ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے حشمت صاحب کو آواز دیں گے کہ بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں کہ اور بے قرار ہو گئے دل کو جب قرار آ گیا، اور بے قرار ہو گئے دل کو جب قرار آ گیا، اور بے قرار ہو گئے دل کو جب قرار آ گیا، آنکھ بند کی تو یہ لگا جان انتظار آ گیا، آنکھ بند کی تو یہ لگا جان انتظار آ گیا۔ اس گھڑی کو یاد کر کے ہم منتظر رہے جنم جنم، اس گھڑی کو یاد کر کے ہم
منتظر رہے جنم جنم، منتظر رہے جنم جنم، آپ نے کہا تھا آئیں گے، ہم کو اعتبار آ گیا، اس گھڑی کو یاد کر کے ہم منتظر رہے جنم جنم، منتظر رہے جنم جنم، آپ نے کہا تھا آئیں گے، ہم کو اعتبار آ گیا۔ اور جب آئیں گے تو سر پہ تاج ہے غدیر کا، ضرب ضرب خیبری ادا، سر پہ تاج ہے غدیر کا، ضرب ضرب خیبری ادا، ضرب ضرب خیبری ادا، ایک نیا نیا سا مرتضیٰ لے کے ذوالفقار آ گیا، ایک نیا نیا سا مرتضیٰ لے کے ذوالفقار آ گیا، سر پہ تاج ہے غدیر کا، ضرب ضرب خیبری ادا، ضرب ضرب خیبری ادا، ایک نیا نیا سا مرتضیٰ لے کے ذوالفقار آ گیا، ایک نیا نیا سا مرتضیٰ لے کے ذوالفقار آ گیا۔ اب انہی اشعار کے ساتھ میں حشمت صاحب سے آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آج کی شب 12 اماموں کے دل سے اٹھی ہوئی دعا آپ لوگ کو پیش کر رہا ہوں، قبول کیجیے۔ آپ کو، آپ کے بال بچوں کو خدا آپ کو خزانہ غیب سے دے، نیک ارادوں کو مکمل کیے، جن آپ کے جو ارادے ہیں ان کو خدا اور میرے امام زمانہ کل مومنوں کے گھر میں مراد پوری کرے۔ امام زمان ملیں گے بہت ڈھونڈنے کے بعد، امام زمان ملیں گے بہت ڈھونڈنے کے بعد، امام زمان ملیں گے بہت ڈھونڈنے کے بعد، لیکن جو دل میں کفر ہے وہ چھوٹنے کے بعد، لیکن جو دل میں کفر ہے وہ چھوٹنے کے بعد، اور میری نگاہ میں ہر طرف تصویر ہے امام، میری نگاہ میں ہر طرف تصویر ہے امام، اب کس کو دیکھنا ہے، اب کس کو دیکھنا ہے، انہیں دیکھنے کے بعد، اب کس کو دیکھنا ہے، انہیں دیکھنے، غیب امام ملے گا جب حکم خدا کے بعد، تک تک کے راہ میں سو گیا بہت پوچھنے کو، تک تک کے راہ میں سو گیا پوچھنے کے بعد، کعبے لیکن شعر میں اس سے پوری موضوع جو گزرا ہے وہ واقعہ،
کعبے کی چھت پہ روز وہ پیتے تھے وہ شراب، کعبے کی چھت پہ روز وہ پیتے رہے شراب، مجھ کو سکون جب ملا ان پہ تھوکنے کے بعد، مجھ کو سکون جب ملا ان پہ تھوکنے کے بعد، مولا کہیں ملے بھی تو خود کو نثار دو، مولا جہاں ملے تمہیں خود کو نثار دو، امام زمان ملیں گے بہت ڈھونڈنے کے بعد، امام زمان ملیں گے بہت ڈھونڈنے کے بعد۔ مولا کعبہ شکست کر دیا مسلمان کی ذات نے، کعبہ شکست یعنی سب کی نین ایک کم 40 بار دیواریں اکھاڑی گئیں، سارا گیا پھر کعبہ بنایا گیا، تاریخ ہے۔ کعبہ شکست کر دیا مسلمان کی ذات نے، عزت سے ہوں گے رحم و کرم چھوٹنے کے بعد، عزت سے ہوں گے رحم و کرم چھوٹنے کے بعد۔ وقتہ پیش کرو۔ حشمت در امام سے ملتا ہے مرتبہ، حشمت در امام سے ملتا ہے مرتبہ، اس سر کو در پہ دھر دیا، اس سر کو در پہ دھر دیا، بہت سوچنے کے بعد اس سر کو در پہ دھر دیا، بہت سوچ۔ 2 منٹ کا پڑھیے گا۔ میں نے حسین تقی میں پڑھا کیسا ہے کہ لوگوں کو فکر ہے کہ امام زمانہ کیوں تھا، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جشن امامت ہے بندگی کے لیے، یہ جشن امامت ہے بندگی کے لیے، یہی ہے راستہ جنت کا زندگی کے لیے، یہی ہے راستہ جنت کا زندگی کے لیے۔ سب کو فکر ہے جب ہوگا حکم خدا آئیں گے امام زمان، جب ہوگا حکم خدا آئیں گے امام زمان، اور ایسے مردے بھی اٹھیں گے بندگی کے لیے، اٹھیں گے بندگی کے لیے۔ بہت اچھے، اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اس حوصلے پر جو اس عمر میں اور یہ حوصلہ ہے، یہ جذبہ ہے، انشاءاللہ برقرار رکھے، اور نصرت امام میں ہم سب کو یہ توفیق دے، سلامت رہیں انشاءاللہ، آباد و آزاد رہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو مولا کے انصار و اعوان میں سے انشاءاللہ قرار دے، اور ہم سب ایسے ہوں کہ امام زمانہ کا جو انتظار ہے اس انتظار میں ہم امام کے سپاہی بنیں، اور ان کے جو ظہور کے جو مقدمات ہیں اس کو ہم فراہم کریں۔ چند اشعار کے قابل غور ہے یہ بات، ذرا سوچو تو، قابل غور ہے یہ بات ذرا سوچو تو، الاجل کہتے ہو دن رات ذرا سوچو تو، قابل غور ہے یہ بات ذرا سوچو تو، الاجل کہتے ہو دن رات ذرا سوچو تو، تم سے پوچھیں وہ اگر مجھ کو بلاتے کیوں ہو، تم سے پوچھیں وہ اگر مجھ کو بلاتے کیوں ہو، کس طرح دو گے جوابات ذرا سوچو تو، کس طرح دو گے جوابات ذرا سوچو تو، کام ایسے نہ کرو جس سے اذیت ہو انہیں، کام ایسے نہ کرو جس سے
اذیت ہو انہیں وہ بھی رکھتے ہیں حسابات، ذرا سوچو تو وہ بھی رکھتے ہیں حسابات، ذرا سوچو تو۔ اور کچھ دنوں کے لیے مہمان ہو تم دنیا میں، کچھ دنوں کے لیے مہمان ہو تم دنیا میں، اس سے آگے کے مقامات ذرا سوچو تو، اس سے آگے کے مقامات ذرا سوچو تو۔ اپنے اعمال سے کردار منور ہو اگر، اپنے اعمال سے کردار منور ہو اگر، کتنی آسان ہے ملاقات ذرا سوچو تو، کتنی آسان ہے ملاقات ذرا سوچو تو۔ ہم عمل میں بھی ہیں شیعہ کے فقط نام کے ہیں، ہم عمل میں بھی ہیں شیعہ کے فقط نام کے ہیں، خود سے کر کے یہ سوالات ذرا سوچو تو، خود سے کر کے یہ سوالات ذرا سوچو تو۔ اب میں انہی اشعار کے بعد آواز دینا چاہتا ہوں ہمارے ہونہار اسلامک لرننگ موومنٹ کے اسٹوڈنٹس، جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ایک ترانہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کو اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور اہل بیت کی معرفت کا مقدمہ یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، ان کے القاب جانیں، ان کے تاریخ میں انہوں نے کون سا کردار ادا کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے ہونہار بچے آپ کے سامنے اشعار کی شکل میں 12 اماموں کے نام، ان کے القاب اور کچھ جو واقعات ان کے زمانے میں ان کے اوصاف ہیں ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے، آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ ہم قرآن اور اہل بیت کو دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو رسول نے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آئیے میں آواز دینا چاہتا ہوں اسلامک لرننگ موومنٹ اسٹوڈنٹ سے کہ وہ آئیں اور اپنے ترانے کو بارگاہ امام میں پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اسلامک لرننگ موومنٹ کے اسٹوڈنٹس پیش کرتے ہیں اللہ 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 ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ پہلے امام علی ہے لقب جن کا مرتضیٰ، اور دوسرے حسن ہے لقب جن کا مجتبیٰ، اور تیسرے حسین شہنشاہ کربلا، ماں فاطمہ ہے جن کی لقب جن کا سیدہ۔ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ چوتھے امام علی ہے لقب زین العابدین، کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین، اور ایک لقب ہے عابد بیمار و دل حسین، سجدوں سے جن کے اب بھی منور ہے یہ زمین۔ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ پانچویں امام ہمارے علی رضا محمد ہے، جن کا نام باقر لقب سے جانتے ہیں، ان کو خاص و عام ہے علم میں پانچویں، آقا کا بھی غلام، ان کو سلام کرتے ہیں جبریل صبح و شام۔ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ ہے مومنوں کے جعفر صادق چھٹے امام، جن کا کلام لگتا ہے قرآن کا کلام۔
لقب ملا. موسیٰ ہے نام جعفر صادق کے لال کا, جو اپنی پوری زندگی بس قید میں رہا, تو قید کو بھی صاحب عزت بنا دیا. اللہ ایک ہے, پنجتن پانچ ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے. 8ویں امام ہمارے علی رضا, جن کو امام ضامن و سامن لقب ملا. روزے جن کے ایک ہے دروازہ شفا, ہوتی ہے ہر مریض کو صحت وہاں عطا. اللہ ایک ہے, پنجتن پانچ ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے. اپنے 9ویں امام لقب جن کا ہے جواد, کرتے ہیں جن کو نام محمد تقی سے یاد. تقویٰ سے جن کے ہار گئی قوم بدنہاد, سب نے سمجھ لیا کہ ہے کیا نفس سے جہاد. اللہ ایک ہے, پنجتن پانچ ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے. 10ویں امام جن کا ہے اس میں جلی علی, اللہ کی طرف سے ملا ہے لقب نقی. صورت میں جن کے باپ کا تھا اس نے منجلی, سیرت میں جن کے آئی نظر سیرت نبی. اللہ ایک ہے, پنجتن پانچ ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے. 11ویں امام حسن جن کا نام ہے, اور عسکری لقب ہے, شیخ خاص و عام ہے. یعنی خدائی فوج کا جو انتظام ہے, سب ان کے ہاتھ میں ہے, یہ ان کا مقام ہے. اللہ ایک ہے, پنجتن پانچ ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے. اور 12ویں امام زمانے کے تاجدار, جو اپنے نام سے ہے پیمبر کی یادگار. ایک وصف میں جو وصف خدا سے ہے ہم کنار, پردے میں ہے امام تو پردے میں کردگار. اللہ ایک ہے, پنجتن پانچ ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے. ماجد لب پہ 12 اماموں کا جو بیان, میں اس بیان سے دہر میں رہتا ہوں شادماں. ہوتا ہے ذکر آقا کا میرے جہاں جہاں, مولا کے صدقے ذکر ہے میرا وہاں وہاں. اللہ ایک ہے, پنجتن پانچ ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے. اللہ 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 اللہ, بر محمد والے محمد صلوات. اللہ ہمارے ان بچوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور انشاءاللہ ان کو اور ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں, چونکہ اگر ہم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہے. شجاع رضوی صاحب کے جو اشعار پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے, اس کے چند اشعار اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم حقیقت میں علی والے ہی کہلاتے ہیں, ہم حقیقت میں علی والے ہی کہلاتے ہیں. کیا وہ
ہم میں ہے کمالات، کیا وہ ہم میں ہے کمالات، ذرا سوچو تو ہم حقیقت میں علی والے ہی کہلاتے ہیں، کیا وہ ہم میں ہے کمالات، ذرا سوچو تو ذہن ناقص ہے بیاں کیا ہو فضیلت شایاں، ذہن ناقص ہے بیاں کیا ہو فضیلت شایاں، وہ ہیں سلطان کمالات، ذرا سوچو تو اور الاجل کہتے ہو دن رات، ذرا سوچو تو قابل غور ہے یہ بات، ذرا سوچو تو۔ اب انہی اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں مولانا حسن حمزہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حاضرین محفل بزرگان، السلام علیکم۔ ولادت امام عصر منجی عالم بشریت امام زمان علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو آپ سبھی کو۔ 4 مصرع سے آغاز کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں گے کہ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، اور سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں کہ جواب سلام واجب ہے، میں جانتا ہوں کہ جواب سلام واجب ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ چار مصرع ممدوح کے حوالے سے، اور ایک شکوہ بھی اس میں ہے کہ مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے، مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے۔ حقیقت عزیزوں کہ ہمارے امام ہم سے دور ہیں۔ جب کوئی مہمان ہمارے ہاں آنا چاہتا ہے گھر پہ تو ہم اتنا انتظام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ وہ مہمان جب آئیں گے تو خوش ہو کے جائیں یا خوش ہو جائیں، لیکن کیا ہم اپنے امام کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں کہ مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے، عمل ہے برے میرے، میرا قصور ہے، مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے، عمل ہے برے میرے، میرا قصور ہے، اور تقویٰ نہیں ہے ہم میں، حقیقت ہے دوستو، تقویٰ نہیں ہے ہم میں، حقیقت ہے دوستو، کیسے ملے وہ ہم سے، وہ اللہ کے نور ہے، کیسے ملے وہ ہم سے، وہ اللہ کے نور ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ ایک منقبت جو فارسی اور اردو لینگویج میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میرا ساتھ دیں تاکہ اور بہتر ہو جائے یہ، تو سب مل کے اگر ساتھ دے تو الاجل مولا مولا مولا، یہ آپ لوگوں کو سب کو ریپیٹ کرنا ہے، اگر ساتھ میں آپ لوگ پڑھیں گے تو بہت اچھا ماحول بن جائے گا۔ الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، ماشاءاللہ، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا۔ یہ میرا دل نہ رہا، یہ میری جان رہی، تمہارے عشق میں یوں ہے میری سانس رکی، دل میں سمایا ہے تو میرے مولا، جلوہ دکھا دے یوسف زہرا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو
تا کی زنده بمانم. مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا. دل میں یہ حسرت لیے ہوں تیری راہ میں کھڑا، پھولوں کی طرح رہوں قدموں میں تیرا پڑا. بندہ ہوں تیرا اے میرے مولا، تیرے غلاموں میں نام ہو میرا. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا. کنج این غربت غم، گریم بر حال زارم. تشنه ام بر نگاهت، در راه جان سپارم. ای آرزوی خوبان عالم، حسن تو حسن حضرت خاتم. الاجل مولا مولا مولا، الاجل لا. پیاسی ہے میری نگاہ، لب پہ ہے آہ و بکا. ہوں اپنا تن من لیے تمہاری راہ میں کھڑا. عشق ہے میرا دریا سے گہرا، تیری محبت ایمان میرا. الاجل مولا مولا مولا، اشکم روی دو دیده ای آخرین سپیده. یاس خوشبوی نرگس وقت دعا رسیده. دیده به راهم ای گل طاها، چشم انتظارم یوسف زهرا. الاجل مولا مولا مولا، لا ہے میری خون کی صدا، اشکوں میں ہے جو دعا. دفاع دی کے لیے کربلا میں ہوں کھڑا. جو خامنائی نائب ہے تیرا، وہ حق کا پیکر رہبر ہے میرا. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دیں. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. مظلوموں کے لب پہ دعا ہے، مظلوموں کے
لب پہ دعا ہے صاحب دوراں آ جاؤ، حق والوں پر ظلم و جفا ہے، حق والوں پر ظلم و جفا ہے، صاحب دوراں آ جاؤ، مظلوموں کے لب پہ دعا ہے، صاحب دوراں آ جاؤ، اور منہ کھولے ہر سمت قضا ہے، صاحب دوراں آ جاؤ، یا مہدی ادرکنا، یا مہدی ادرکنا، یا مہدی ادرکنا، یا مہدی ادرکنا، ساری دنیا نوحہ کناں ہے آپ کی غیبت میں مولا، قاتل کو قاتل کی اما ہے آپ کی غیبت میں مولا، محروموں پر وقت کڑا ہے، صاحب دوراں آ جاؤ، مظلوموں کے لب پہ دعا ہے، مظلوموں کے لب پہ دعا ہے، صاحب دوراں آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ ایک اور منقبت کے چند اشعار کے ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد و آل محمد پر۔ یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، ترسا ہے دل میرا آپ کے دیدار کو، ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو، ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو، دل میں ہے نام تمہارا اے مولا رقم، میں تیرا عاشق ہوں یوسف زہرا جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، عشق صاحب میرا آسماں کے پار ہے، برسوں سے دل میرا مبتلا پیار ہے، برسوں سے دل میرا مبتلا پیار ہے، اے میرے مہدی دورہ ہو مجھ پہ کرم، جلوہ دکھا دے یوسف زہرا جانم، یا مہدی
یا مہدی یا مہدی جانم یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم ایسا ہے اب سما مومنوں کے درمیان می سمبوزر ملے اب مجھے کب یہاں می سمبوزر ملے اب مجھے کب یہاں رکھے ہیں دل میں سبھی نے پرائے صنم ہے ہم نے لاکھوں میں پائے کوئی بت شکن یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم چشمے تر دیکھتا ہوں تیرے دربار کو تیری مسند پہ جو ہے جمع کردار کو تیری مسند پہ جو ہے جمع کردار کو جد پہ تمہارے یہ روتے ہیں لے کے رقم غم حسین نہیں یہ ہے دولت کا غم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم مقطع کا شعر مولا میں جان لیے مولا میں جان لیے ہر گھڑی تیار ہوں تیری نصرت کی راہ پہ کھڑا بیدار ہوں تیری نصرت کی راہ پہ کھڑا بیدار ہوں نیمر کی شام و سحر ہیں اب تجھ پہ ختم کر دے اے شاہد یہ بات تو میری رقم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم بآواز بلند صلوات پڑھیں اب انہی اشعار کے ساتھ اور انہی کلام کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے حضرات کو محسوس فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آج کی یہ شب اس عظیم شخصیت کے ولادت یا اس امام کی ولادت باسعادت کی شب ہے کہ جس کو منجی نجات دلانے والا کہتے ہیں. زمانے میں ظلم و جور دن بدن بڑھ رہا ہے. مظلوموں کی امید جو ذات ہے اس کی شب ولادت ہے.
लोग पावर और ताकत के बेस पे दूसरों को कमज़ोर बना रहे हैं, दूसरों के हुकूक़ को छीन रहे हैं। इन कमज़ोर लोगों की जो उम्मीद है उस अज़ीम इमाम की विलादत है, कि दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि उस इमाम की विलादत है जो हमारे वक्त का इमाम है, हमारे ज़माने का इमाम है, जो उसकी इताअत, उसकी मारफत, उसकी पैरवी हमारा फरीज़ा। लिहाजा ऐसी ज़ात की जिसके और हमारे बीच में इतना गहरा और इतना अहम रिश्ता है, इन ज़िम्मेदारियों के साथ हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करेंगे कि इस अज़ीम शब की तबरीक व तहनीत मुबारकबाद आप सब की खिदमत में पेश करते हैं। तमाम उलमा, मराजे, वली फ़क़ीह बिलख़ुसूस ख़ुद इमाम की खिदमत में उनके शब विलादत की तबरीक व तहनीत अर्ज़ करते हैं। कुरान मजीद की जिस आय शरीफ़ा को हमने आपकी खिदमत में पेश किया, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़, और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर बना दिया गया है। कुरान की आयत है, इसमें कोई एक हर्फ भी इधर उधर नहीं हो सकता है। जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर बना दिया गया है, वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन, उन पर हम एहसान करें और उन्हें लोगों का पेशवा और ज़मीन पर वारिस करार दें। कोई यूँ कहा जाए कि ज़ाहिर सी बात है कि ये काम हर ज़माने में वक्त के इमाम के ज़रिए से हुआ है, लिहाजा इस ज़माने में भी वक्त के इमाम के ज़रिए से। ये समझ लें कि एक वो मुकाबला है, वो जंग है कि जहाँ एक तरफ लोग मादी वसाइल, ज़राए और ताकतों को इस्तेमाल करके दुनिया में लोगों को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अल्लाह ये ऐलान करता है कि हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को कमज़ोर बना दिया गया है उन पे एहसान करें, उनको ज़मीन का वारिस बनाएं, उनको हम इमाम करार दें। तो दरवाक़े जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं उनका मुकाबला अल्लाह से है और इमाम से है। आज की ये शब, अगर हम खुद आमाल, हमने ज़िक्र किया है, आमाल हैं आज के शब के, उन खुद आमाल की तरतीब पे भी आप नज़र डालें तो ख़ुद आमाल की तरतीब या आमाल में जो दुआएं हैं वो भी हमको बहुत सारे ऐसे मैसेज, पैगाम की तरफ, मिसाल के तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, आज के शब मुस्तहब, खूब ये एक मैसेज है, एक पैगाम है कि आज की शब में हमें सरकार सैयदुश्शुहदा की याद क्यों दिलाई जा रही है, सरकार सैयदुश्शुहदा से मुताल्लिक़ ये गुफ्तगू हम क्यों पेश करें। एक बहुत अहम गुफ्तगू है जिसको हम बहुत ही इख्तिसार से, चूँकि पूरी तफसीली गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह किसी मौके पे हम पेश करेंगे, इख्तिसार से उस गुफ्तगू को पेश करके उसकी बुनियाद पे हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त इस दुनिया में आके इस्लाम का ऐलान किया और दीन को पेश किया, ये वो जगह थी कि जहाँ से ज़माने में तब्दीली पैदा हुई। बहुत सी जगह हैं कि जिसने दुनिया में मुख्तलिफ़ एतबार से कि जहाँ पे ज़माने को एक मोड़ मिली और एक नया रुख मिला। ये वो जगह है कि जहाँ से ज़माने में तब्दीली पैदा हुई। तब्दीली की नौइयत ये थी, ये पहलू हमने शब बेसत अर्ज़ किया था, लिहाजा और आसान है आपके लिए। तब्दीली की नौइयत ये थी कि इससे पहले का जो ज़माना था वो ज़माने जाहिलियत था,
زمانے جاہلیت کی اپنی بے حیائیاں تھیں، مشکلات تھیں، پرابلمز تھے، اختلافات، جھگڑے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ رسول نے آ کے زمانے جاہلیت کو ختم کر کے لوگوں کے سامنے قانون الہی کو پیش کیا۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے لوگ جہالت سے نکل کے انسانیت کی طرف آ رہے تھے اور اس طرف لے کے چلے۔ دنیا کے اس طرح کے افراد جن کو ہم مستکبرین کہتے ہیں، زمانے جاہلیت، ظلم، اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں اپنے سے چھوٹوں کو کمزور بنایا جاتا ہے، بڑوں سے طاقت لے کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جہاں تک ہو سکے انسان جنگل راج کو انجام دے سکے۔ رسول نے اتنا بڑا فرق پیدا کر دیا تھا لوگوں میں کہ وہ عرب کہ جو چھوٹی چھوٹی چراگاہوں پہ لڑا کرتے تھے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنی پراپرٹی میں سے آدھا دینے پہ راضی ہو گئے۔ یہ مسلمان میں، انسان میں فرق پیدا، یہ وہ جہالت کی منزل تھی، یہ شریعت کی منزل ہے، اس طرف لے کے جا رہے تھے۔ لہٰذا مستکبرین صفات افراد کو، وہ کہ جو اپنے کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، ان کو پرابلم ہوئی، مشکل ہوئی، لہٰذا انہوں نے مخالفت کی، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اسلام اور اسلام کے مقابلے میں جاہلوں کی جنگ شروع ہوئی۔ اور اگر آج بھی آپ دیکھیں تو سینٹرلائز طریقے سے جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ پوری دنیا کو اس جگہ سے، اسلام سے نکال کے زمانے جاہلیت میں لے کے جانا چاہتی ہیں۔ یہ پس منظر اگر آپ کے ذہن میں ہے تو امام اس ذات اور شخصیت کا نام ہے کہ جو اس دنیا میں آنے کے بعد بعثت کے اہداف کو احیا کریں گے، زندہ کریں گے، یعنی دنیا کو زمانے جہالت سے نکالیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ مستکبرین بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی ہڑپا ہے وہ ان کے حلق سے چھینا جائے گا۔ جنہوں نے کسی کے حق کو غصب کیا ہے، وہ حق ان سے لیا جائے گا، اور وہ لوگ جن کو کمزور بنایا گیا ہے، امام آ کے ان کو بہتر بنانے کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کریں گے۔ یہ امام اس زمانے میں آ کے تبدیلی کو، ایک طرف سے جہاں بعثت کے اہداف کو احیا اور زندہ کریں گے، وہیں آ کے روش کربلا کو زندہ کریں گے، کیونکہ ان اہداف تک پہنچنے کے لیے جس روش اور جس طریقہ کار کو امام استعمال کریں گے، وہ کربلا کی روش ہے، وہ کربلا کا طریقہ کار ہے۔ لہٰذا ہمیں امام کا واقعی صحابی اگر بننا ہے، یقیناً بننا ہے۔ کوئی جو کہے گا کہ ہم امام کا صحابی نہیں بننا چاہتے، امام کے منتظر نہیں بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہم واقعی امام کا انتظار کر رہے ہیں، واقعی ہم امام کے صحابی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان سارے اہداف تک پہنچنے کے لیے ہمارے اندر کن صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم امام آج پردہ غیب میں ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امام اس منزل تک پہنچنے کے لیے ان میں کوئی نقص ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت میں نقص ہے۔ جب تک امت نہیں بنے گی، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ مشکل امت کی ہے، امت سازی نہیں ہے۔ لہٰذا امام پردہ غیب میں ہے، امت کے بننے کے قرآن مجید نے بہت واضح انداز میں امت سازی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین تم امت ہو کہ جنہیں لوگوں کے لیے منظر عام پہ لایا گیا۔ کیا صفات بتائیں اس امت کے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ قرآن بہترین امت کی صفات بیان کر رہا ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اللہ پہ ایمان۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر صاحبان کتاب ایمان لے آئے ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اگرچہ صرف ان میں سے کچھ ہی مومنین ہیں اور اکثریت تو فاسق ہے۔ بہترین امت کی طرف قرآن مجید نے دعوت دی ہے۔ اس امت کو بننے کے لیے عملی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ائمہ نے کن صفات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصحاب کی صفات کیا ہے۔ ائمہ کے اصحاب کو دیکھیں کہ ان کے لیے، لہٰذا اگر ہم ائمہ کے اصحاب کے متعلق گفتگو کریں گے تو سب سے نمایاں جو صفات ہے وہ کربلا کے اصحاب کے ہیں۔ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
کہ اصحاب کے صفات کے بارے میں جو روایات میں باتیں آئی ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ مختصر سے وقت میں وہ ساری روایتیں اور ساری چیزوں کو تفصیل سے عرض نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان صفات کو ہم پوائنٹ کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوئی اس حد تک ہم ان صفات میں سے بعض پہ گفتگو کریں گے۔ در واقع شاید امام کی ولادت کے موقع پہ اور آج کی اس غیبت کے زمانے میں ہماری اہم ترین یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام کا صحابی بننے کے لیے ہمارے اندر کیا کمی، جو ہمارے اندر نقص ہے، کمی ہے، وہ ہم پورا کر لیں۔ اس لیے کہ زبان سے تو بہت کہتے ہیں کہ مولا ظہور کیجئے، لیکن جب تک ہم اپنی کمیوں کو نہیں پورا کریں گے یہ زبانی دعوے بے معنی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہ بس ایک لقلقہ زبانی ہے، وہ الفاظ ہیں کہ جن کا انسان کے عمل اور حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آئیے ان پوائنٹس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بنیادی چیز امام کا صحابی بننے کے لیے انسان کی اللہ کی طرف رغبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ پہ توکل ہو، اللہ سے پہ بھروسہ ہو، یعنی انسان اور اللہ کے بیچ کا رشتہ مضبوط ہو۔ یہ رشتہ علمی ہو، عملی ہو، نہ یہ کہ جو ہم کو خاندانی اعتبار سے ملا ہے، کہا سننے والا ہے، وہ رشتہ نہیں، معرفت والا رشتہ ہو۔ ایک دوسری چیز، پہلے ہم فہرست مکمل کر دیں تاکہ حد اقل بعنوان لسٹ وہ باتیں سب کے سامنے ہیں۔ دوسری چیز کہ انسان کے اندر بصیرت پائی جائے، فکری رشد پایا جائے۔ بصیرت یعنی انسان کے پاس وہ نگاہ ہو کہ جو کسی بھی معاملے کا پس منظر کو سمجھ سکے۔ بصیرت اسے کہتے ہیں، نگاہ، اس نگاہوں سے جو چیزیں دکھتی ہیں، جو سامنے ہوتی ہیں، فزیکل چیزیں وہ دیکھی جاتی ہیں۔ بصیرت سے وہ دیکھا جاتا ہے جو ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، فکری اعتبار سے انسان کمال پہ ہو۔ تیسری چیز کہ ولایت کی اطاعت ہو، ولایت کی اطاعت ہم کو رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت تک پہنچاتی ہے۔ چوتھی چیز، انسان کے اندر شجاعت ہو، دلیری ہو۔ شجاعت کی جب بات آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شجاعت کا مطلب یہ کہ ہم کسی کے سامنے مقابلہ کر سکیں، کسی کے سامنے ہم کچھ نہیں۔ شجاعت کا تعلق، شجاعت کی ابتدا ہی ہوتی ہے اپنے نفس سے۔ سب سے پہلے ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکیں، اتنی ہمت ہو کہ ہم اپنے متعلق فیصلے لے سکیں، یہاں سے شجاعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسروں، ہو سکتا ہے کسی کا دوسروں سے سابقہ پڑے نہ پڑے، شجاعت کی ضرورت پڑے نہ پڑے، لیکن اپنے نفس سے تو ہر ایک کا سابقہ پڑنا ہے۔ اپنے نفس کے متعلق ہر ایک کو شجاعت کی ضرورت ہے، شجاعت ہو، دلیری ہو۔ پانچویں چیز، دین کی حمایت اور حفاظت ہو۔ یہ حمایت اور حفاظت بھی لفظی نہیں ہے کہ ہاں ہم اسلام کے حامی ہیں۔ حمایت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم جس کے حامی ہیں، جب اس کے اوپر وقت پڑ جائے تو ہم قربانی دے کے اس کو بچا سکیں، اسے حامی کہتے ہیں۔ جو جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کو ہم اس راستے میں ادا کر سکیں۔ ایثار و فداکاری ہو، ایثار کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنے حق کو کسی اور کے لیے خرچ کر دیں۔ انسان کے اندر ایثار و فداکاری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ شہادت طلبی اور سعادت خواہی ہو، انسان کے اندر جذبہ شہادت ہو۔ شہادت کے جذبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہادت چاہتے ہیں اور جب شہادت کا موقع آئے گا تو شہید ہوں گے، اس کے پہلے کچھ نہیں کریں گے، نہیں۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جان دے سکتے ہیں تو باقی چیزیں بدرجہ اولا دے سکتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے جائیں، جب انشاءاللہ وقت آئے گا تو جان بھی نچھاور کر دیں گے۔ تو شہادت کا مطلب ساری چیزوں کے ساتھ ہے، نہ یہ کہ باقی چیزیں نہیں دے سکتے اور صرف جان دے سکتے ہیں۔ باقی چیزیں دے نہیں رہے ہیں جس کا وقت ہے اور جان کا وقت نہیں آیا تو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں بچی پھر تو شہادت کا مطلب کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں قربانی کا موقع ہو وہ دیا جائے۔ اور آٹھویں چیز کی جو اس لسٹ میں ہے، انسان کے اندر حریت پسندی ہو، یعنی انسان کسی سے وابستگی والی زندگی کو نہ جیے۔ انسان جو آزادی کے اعتبار سے نظام پروردگار، نظام الہی پہ عمل کر کے زندگی گزار سکے۔ یہ نہیں کہ کبھی انسان جو ہے وہ کلچر کا اسیر ہو گیا، کبھی مال کا اسیر ہو گیا، کبھی شہرت کا اسیر ہو گیا، کبھی عہدے کا اسیر ہو گیا، تو یہ آزاد نہیں، یہ اسیر انسان ہے، غلام انسان ہے۔ غلاموں والی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔
آزادوں والی زندگی ہونی چاہیے کہ دین کے متعلق، نظام پروردگار کے متعلق انسان فیصلے لے سکے، جس کے نتیجے میں پھر انسان ظلم کے خلاف بھی بولے گا، انسان ظلم کے مقابلے میں بھی آئے گا، ظلم کو ختم کرنے کے اسباب بھی فراہم کرے گا، ظالمین کے مقابلے میں آواز بھی اٹھائے گا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آ جائیں گی۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ جب انسان آگے بڑھے گا تب ظاہر سی بات ہے کہ اوپر کے بہت سارے صفات خود بخود انسان کی زندگی میں کور ہونے لگیں گے۔ آئیے ان 8 صفات میں سے بعض صفات کی طرف ہم اشارہ کریں، کیونکہ بہرحال وقت بڑھ رہا ہے اور زیادہ تفصیلی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے۔ ائمہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ کہ جو دعویٰ کرتے تھے ائمہ کے صحابی ہونے کا، لیکن وقت پڑنے پہ ساتھ نہیں دے سکے، چھوڑ کے چلے گئے، در واقع 3 کیٹیگری اصحاب کی ہم کر سکتے ہیں بہت موٹے موٹے پیمانے پہ۔ ایک جو اعلیٰ ترین کیٹیگری اور کمپلیٹ کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اندر صفات پائے جاتے تھے، ائمہ کے اطاعت کرتے تھے، اور جب ائمہ نے ان کو دعوت دی، حکم دیا، تو وہ ائمہ کی خدمت میں گئے، جو بھی قربانی کا موقع یا قربانی دی، حتیٰ جان دے دی، شہید ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے آئیڈیل ہیں، نمونے عمل ہیں۔ باقی 2 کیٹیگری وہ ہے کہ جن کو دیکھ کے ہم کو عبرت لینی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کیٹیگری ان کی ہے کہ جن کو ائمہ نے جب بلایا، جب دین نے آواز دی تو وہ نہیں جا سکے، بیٹھے رہ گئے۔ امام نے ان کے اوپر نفرین کی ہے، لعنت بھیجی ہے، امام نے بد دعا دی ہے۔ دین تم کو آواز دے رہا ہے، دین کے پاس خود ایسا نہیں ہے کہ کوئی دین کا مجسمہ ہے، کہیں ایک غیبی آواز آ جائے کہ ہم دین اسلام تم کو بلا رہے ہیں، آؤ ہماری نصرت کرو۔ نہیں، دین کی دعوت کا مطلب وارث دین دعوت دے، دین کی دعوت کا مطلب نظام اسلام دعوت دے، دین کی دعوت کا مطلب کہ جب اسلام کے نظام پہ آنچ آئے تو اب یہ زبان بے زبانی میں دین ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ جو ہمارے اپنے ہوں گے وہ آ کے ہم کو بچائیں گے۔ لہٰذا ائمہ کے زمانے میں بھی ایسے مواقع پیش آئے کہ جہاں پہ ڈائریکٹ امام سے رابطہ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ دین دعوت دے رہا ہے، اپنے ان شرائط کے اعتبار سے ہے، چونکہ وہ جہاد کے مسائل الگ مسائل ہیں، مسئلہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ جہاد پہ ہی ہو، لیکن دین کی نصرت کے لیے کون نکل سکتا ہے؟ لہٰذا یہ لوگ نہیں نکل پائے۔ ائمہ نے نفرین کی ان کے اوپر۔ اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ ہم ڈھونڈیں ان کے اندر کون سے نقص ہیں، خدا نخواستہ ہمارے اندر وہ نقص ہوئے اگر، تو ہمارا امام پردہ غیب سے آئے گا، ہم کو دعوت دے گا کہ ہماری نصرت کے لیے آؤ، ہم نہیں نکل پائیں گے۔ اگر آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم ظلم برداشت کرنے کے عادی ہو گئے، ہم مظلوموں کو مظلوم دیکھتے رہنے کے عادی ہو گئے، ہم کمزوروں کو کمزور ہوتے دیکھتے رہنے کے عادی ہو گئے، ہم بے دینوں کی خیر خواہی کے عادی ہو گئے، چاپلوسی کے عادی ہو گئے، ہم عہدے کے اسیر ہو گئے، شہرت کے اسیر ہو گئے، دولت کے اسیر ہو گئے، ہم کلچر کے اسیر ہو گئے، ہم مغربی طاقتوں کے اسیر ہو گئے، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ امام آئیں دعوت دیں۔ امام کی دعوت پہ آزاد لبیک کہے گا، غلام لبیک نہیں کہہ پائے گا۔ جب تک اس غلامی سے آزادی نہیں ملے گی ہم لبیک نہیں کہہ پائیں گے۔ لہٰذا ان صفات کے ساتھ عملی میدان میں امام کا ناصر بننا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، مشکل۔ اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اور آمادگی کر رہے ہیں تو ہم کو ابھی سے ان صفات سے دور ہونا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کل جب امام آئیں گے تبھی ہم کو امام کی نصرت، امام کی غیبت میں بھی امام کی نصرت کرنی ہے۔ اس پہ بات ہو چکی کسی موقع پہ، ہم وضاحت کر چکے، اور جملہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ امام پردہ غیب میں ہے، نظام پردہ غیب میں نہیں ہے۔ نظام کی نصرت امام کی نصرت ہے، نظام کی نصرت اللہ کی نصرت ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ نے اپنی نصرت کے لیے دعوت دی، خب اللہ کی نصرت کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب کہ نصرت کا تعلق دیکھنے سے، جسم سے، ان ساری چیزوں سے نہیں ہے، نصرت کا تعلق نظام سے اور سسٹم سے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری وہ کہ امام بلاتے رہے اور نہیں جا پائے۔ تیسری کیٹیگری وہ جن کو بیسک چیزیں کلیئر تھیں، وہ معلوم ہے کہ امام علی ہیں، فلاں امام نے آواز دی، چلے بھی گئے، لیکن چونکہ ان کے اندر بصیرت نہیں تھی، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ لہٰذا بصیرت نہ ہونے کی بنیاد پہ
جانے کے بعد بھی یا پلٹ آئے یا نصرت نہیں کی، جیسے صفین میں قرآن دیکھ کے پلٹ گئے۔ امام حسن کے ساتھ جو لشکر گیا تھا، امام حسن نے صلح کیوں کی؟ کیونکہ لشکر گیا تھا، اس نے جنگ نہیں کی، اس میں سے کچھ بک گئے، اس میں سے کچھ ڈر گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ آئے۔ اس لیے اور بھی بہت سارے علل و اسباب ہیں جس کی وجہ سے امام نے صلح کی تھی۔ یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ دو چیزیں ہیں جو بنیادی اعتبار سے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی یہ چیز کہ خود امام کی معرفت ہو، اطاعت کا جذبہ ہو۔ دوسری یہ چیز کہ خود امام کی معرفت اور اطاعت کے لیے بصیرت ہو۔ اگر اس میں سے کوئی کمی ہوگی تو ہم امام کے ناصر نہیں بن سکتے۔ جب انسان ان حالات میں پہنچتا ہے تو امام کیسے اس سے گفتگو کرتے ہیں؟ امام مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت مشہور جملہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام کس طریقے سے اپنے اصحاب سے شکوہ کرتا۔ بہت مشہور جملہ ہے، ہو سکتا ہے شاید آپ میں سے بعض کو یاد ہو۔ امام اپنے اصحاب کے لیے کہتے ہیں، یا اشباح رجال ولا رجالہ، اے مردوں کی صورت والے یا مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں۔ یہ مولا کائنات نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ جن کو عرف عام میں امام کا غیر وسط نہیں کہا ہے۔ جب امام بلاتے تھے یہ نہیں نکلتے تھے۔ آج بھی دین بلا رہا ہے ہم کو، امام دعوت دیتے تھے یہ نہیں جاتے تھے، امام کی باتوں کو محسوس نہیں کرتے تھے، دین کی ضروریات کو سمجھتے نہیں تھے۔ اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں، اگر کوئی امام کی صحابیت کا جذبہ رکھے، دم بھرے اور امام کی آواز پہ نصرت کے لیے نہ نکلے تو امام کی زبان کے مطابق وہ مرد نہیں نامرد ہوتا ہے۔ یہ نقائص جس کے اندر ہوں گے وہ امام کے کہنے کے مطابق نامرد۔ کیا بنیاد ہے اس کی؟ کیوں امام نے کہا کہ یہ نامرد ہیں؟ امام نے آگے ان کی صفات کو بیان کیا، حلوم الاطفال و عقول ربات الحجال، تمہاری فکریں بچوں کی جیسی ہیں۔ اے مردوں کی شکلوں والے نامردوں، تمہاری فکریں بچوں کی جیسی ہیں اور تمہاری عقلیں حجرے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کی جیسی ہیں۔ بچوں کی فکریں بہت محدود ہوتی ہیں، بچوں کی فکریں لالچ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، بچوں کی فکریں بہت ہی مادی حالات میں محدود ہوئی۔ بچے بہت زیادہ آگے نہیں سوچتے ہیں، بصیرت نہیں ہوتی ان کے اندر، لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے ہیں۔ بچے کسی چیز کے ریئیکشن کو، اس کے تبصرے کو، اس کی تحلیل انالائسس میں نہیں جاتے ہیں۔ بچے سامنے دیکھتے ہیں دو چار۔ بچوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کام کو کرو چاکلیٹ دیں گے، اس کام کو کرو فلاں چیز دیں گے۔ اگر کوئی انسان ان چھوٹی موٹی لالچ کی بنیاد پہ دین کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تو امام حسین علیہ السلام نے شکوہ کیا تھا، کہ جن لوگوں نے سرکار سے لالچ کی بنیاد پہ، خوف کی بنیاد پہ سرکار سید الشہداء کی نصرت نہیں کی، تو الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان سے چپکا ہوا ہے، باتیں خود دین کی۔ فائزہ محس بالبلا قلت، لیکن جب آزمائش، امتحان، قربانی کا موقع قلت ہے تو اس وقت دیندار کا۔ امام کا صحابی کون ہوتا ہے؟ امام کا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جب آزمائش کا موقع آئے اور وہ دیندار ہو۔ لہٰذا امتحان کے موقع میں اپنے آپ کو آزمائیں کہ ہم امام کے صحابی ہیں کہ نہیں۔ مولا کائنات جس گفتگو کو ہم پیش کر رہے تھے وہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کر کے بس اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلیں کہ تمہاری فکریں بچوں کی جیسی ہیں۔ بچے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی بات کو یا اپنے کام کو انجام دے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بچوں کو پسند ہوتی ہے۔ ایسی بچکانے مزاج سے وہ لوگ کی جو اپنے کو امام کا ناصر بنانا چاہتے ہیں، امت اس کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہ فیصلے کرنے لگیں تو یہ فکریں بچوں جیسی ہیں۔ دوسری چیز، تمہاری عقلیں ان عورتوں کی جیسی ہیں کہ جو ایک حجرے میں، ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ محدود ہے،
انسان اچھا فیصلہ کب لیتا ہے؟ جب انسان دنیا کو دیکھتا ہے، جب دنیا کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں زمانے کے حالات کو جانو، حکم دیتے ہیں زمانے کے حالات کو جانو۔ عجیب بات ہے کہ دشمن بہت پوائنٹ دیکھ کے حملہ کرتا ہے۔ زمانے کے حالات کو جاننے میں بہت بڑی گفتگو جو آتی ہے، جو موجودہ حادثات و اتفاقات ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے۔ زمانے کے حالات کو جانو تاکہ زمانہ تمہارے اوپر تہجم نہ کر سکے، تمہارے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ کیونکہ جب زمانے کے حالات کو جانیں گے تو فیصلہ اسی اعتبار سے ہوگا، پھر انسان اسی اعتبار سے انالائز کرے گا، اسی اعتبار سے یہ طے کرے گا اسے کیا کرنا ہے۔ لیکن وہ عورتیں جو ایک کمرے کے اندر بیٹھی ہیں، جنہیں نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جنہیں نہیں معلوم دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا میں لوگ کیا چاہتے ہیں، کس طرف جانا چاہتے ہیں، جب وہ فیصلہ لیں گی تو فیصلہ بھی کمرے کی محدودیت کے مطابق ہوگا۔ تمہاری عقلیں، گویا یوں کہا جائے کہ امام کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری عقلیں اتنی محدود ہیں کہ تم موجودہ حالات کے مطابق فیصلہ نہیں لے سکے۔ اگر آج ہماری عقلیں محدود ہوئیں تو آپ سوچئے کہ جب امام پردہ غیب سے آئیں گے اور امام ہم کو نصرت کے لیے دعوت دیں گے تو ہم کس طریقے سے فیصلہ لیں گے امام کی نصرت کے لیے، کس طریقے سے ہم امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ یہ پوری گفتگو ہے امام کی جس میں امام نے شکوہ کیا ہے اور بہت ہی مذمت کی ایسے لوگوں کی۔ امام نے آگے کہا کہ ہماری دلی خواہش تھی کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا، تم سے اصلا متعارف نہ ہوتا، پہچانتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے امام اس سختی سے ریئیکشن کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تاثرات صرف امام علی کے نہیں ہیں، جو مزاج، جو کردار، جو سیرت، جو انداز مولا کائنات کا ہے وہی بقیہ امام کا ہے۔ لہذا ہمارے وقت کے آنے والے امام کا بھی کردار، سیرت، مزاج یہی ہوگا۔ لہذا وہاں جو شرائط تھے صحابی بننے کے، یہاں پہ بھی وہی شرائط ہوں گے صحابی بننے کے لیے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کے چلیں۔ اس وقت جب رسول بعثت کے موقع پہ آئے تھے، اس وقت رسول کا مقابلہ پتھر کے بتوں سے تھا اور ساتھ میں اقتدار کے بتوں سے، قبیلہ پرستی کے بتوں سے، فلاں فلاں اس طرح کے بہت سارے بتوں سے تھے۔ یہ دو قسم کے بت تھے۔ آج بھی جب امام آئیں گے تو وہ لوگ کہ جو بظاہر کلمہ گو نہیں ہیں ان کے یہاں شاید پتھر کے بت ہوں، لیکن جو کلمہ گو ہیں ان کے یہاں بہت سارے بت ہیں۔ جب وہ بت شکن یا بت شکن کا وارث آئے گا تو سارے بتوں کو توڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ جہاں یہ ساری چیزیں ہیں، چونکہ یہ معاملہ بہرحال ہم کو اپنے اصلاح کی ضرورت ہے، لہٰذا اصحاب پہ جب گفتگو کریں گے تو اس رخ سے گفتگو ہوگی، ورنہ جب معاشرے کے حساب سے گفتگو ہوگی تو وہ جو مخالفین ہیں، جو مستکبرین ہیں، جنہوں نے لوگوں کو کمزور کرنا شروع کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات بار بار ہم نے عرض کی ہے اور پھر یاد دلا دیں کہ جب محمد بن سلمان نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان کے امام آنے والے ہیں، ہم ان سے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس کو اسی وقت معلوم تھا کہ جو اس کی حرکتیں ہیں ان حرکتوں کی بنیاد پہ امام آ کے اس سے مقابلہ کریں گے۔ اس لیے کہ اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے تو وہ کعبہ کی جو بت شکن کا مقام تھا آج وہاں بت ساز رہتے ہیں۔ شاید جتنے بت مکے اور مدینے اور کعبے میں ہوں شاید اتنے کہیں بت ہوں۔ کمزور بنانے والے وہاں پہ مسلمانوں کو وہ کمزور بنا رہے، فلسطین کی کمزوری پہ آواز نہیں اٹھا رہے، یمن کو کمزور بنا رہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ انہوں نے یک بارگی 40-41 شیعوں کو پھانسی کے نام پہ قتل عام کیا، کوئی تو وجہ ہے۔ لیکن آپ تصور کیجئے کہ اتنے کمزور لوگ ہیں کہ جو اپنی مملکت میں رہنے والے کچھ شیعہ عام جوانوں سے خوف کھا کے ان کو پھانسی دے دیں تو وہ امام سے کتنا ڈرتے ہوں گے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم، جہاں دشمن اتنے بڑے پیمانے پہ اس بات کی تیاری کر رہا ہو کہ ہم کو امام سے مقابلہ کرنا ہے، امام کا صحابی نہیں بننے دینا ہے، تو وہاں ہم جیسے لوگ کہ جن کو امام کا ناصر و صحابی بننا ہے، ہمیں کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔
کیا ہماری تیاری کے بغیر امام کا ظہور ہو جائے گا؟ ہمیں بھی تیاری کی ضرورت ہے. دشمن اپنی تیاری کر رہا ہے، ہم کو بھی تیاری کی ضرورت ہے. اگر ہم تیاری نہ کریں اور دشمن تیاری کرے تو اس بات کی دلیل ہے کہ شاید دشمن کا ایمان زیادہ مضبوط ہے بنسبت ہمارے، کیونکہ وہ اپنے ایمان کے مطابق کام کر رہا ہے، ہم اپنے ایمان کے مطابق کام نہیں کر رہے. یہ بات حتماً سوچنی چاہیے ہمیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سال بھی گزر گیا امام کا ظہور نہیں ہوا، یہ مہینہ بھی گزر گیا امام کا ظہور نہیں ہوا، یہ ہفتہ بھی گزر گیا امام کا ظہور نہیں ہوا. یہ نقص تو ہمارے اندر ہے نا. 1100 کچھ سال کا گزر جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. امام خوش نہیں ہے پردہ غیب میں. اگر امام چاہتے ہیں، امام بے قرار ہیں کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں اور اس لیے ظہور نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ آمادہ نہیں ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ ہم امام کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں. ہمارے تو اعمال بھی امام دیکھتے ہیں، اس پہ امام کی نگاہ ہوتی ہے. امام کے نام پہ بزی ہونا اور ہے، امام کے راستے میں انتظار کر کے اپنے آپ کو آمادہ کرنا اور ہے. لہذا سنجیدگی کے ساتھ ہم ان صفات کا مطالعہ کریں، تجزیہ کریں کہ جن صفات کا ہمارے اندر ہونا چاہیے، ضروری ہے ہونا. پھر اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے صفات، کتنے % ہمارے یہاں ہے اور کتنے % نہیں ہے. اس کو ڈیولپ کریں، بڑھائیں آگے. امام کا ظہور ہو گیا تو اس کا مطلب کہ امام چاہتے تھے، ہم ان کے ناصر ہیں. نہیں ہوا اس کا مطلب ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں جہاں پہ ہمارا امام ہم کو دیکھنا چاہتا. اگر آج کی شب میں ہم نے اپنے آپ کو صرف اس حد تک آمادہ کر لیا تو یقین جانیں یہ آج کی شب کی برکتیں بھی حاصل ہو گئیں، آج کی شب کی عظمتیں بھی حاصل ہو گئیں. اور اگر نارمل ہم نے یوں ہی محفل کیا، اٹھ گئے اور جا کے کھا پی کے اور شب رات منا کے وقت گزار دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سال بھی ویسے ہی گزر گیا. پھر کہاں کی بصیرت، کہاں کا شعور، کہاں کی فکر اور کہاں کی وہ صفات کی جو امام کے ناصر میں ہونے چاہیے. صفات کو ڈیولپ کریں تاکہ انسانیت کے اقدار اور ویلیوز ڈیولپ ہوں، دنیا ظلم و ستم سے پاک ہو. آئے دن خبر سننے کو ملتی ہے، فلاں جگہ یہ ظلم، فلاں جگہ یہ مشکل، فلاں جگہ وہ مشکل، فلاں جگہ وہ مسائل. یہ مسائل اس دن ختم ہوں گے جس دن ہمارے امام کا ظہور ہوگا. اور اس ظہور کے لیے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہم لوگ ہیں، کوئی دوسرے نہیں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو، ٹھیک ہے، ایک طرف سے اس کا مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ بنیادی حل نہیں ہے. بنیادی حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کا ناصر بنائیں، اور ناصر بننے کا ثبوت بھی اسی سے ہے کہ ہم اس کے خلاف کس حد تک آواز اٹھا رہے ہیں. ناصر بننے کا ثبوت بھی اسی سے ہے، ورنہ جو غیبت امام میں آواز نہ اٹھا پائے وہ ظہور کے بعد کیا آواز اٹھا پائے گا. مظلومانہ مزاج ظالم سے لڑا نہیں کرتا ہے. جہاں پہ انسان کو مظلومیت ہی کا استقبال کرنا ہو وہ کیسے ظالم کے مقابلے میں آ جائے گا. بہرحال ان صفات کو دیکھیں، سمجھیں، اپنائیں تاکہ ہمارا امام ہم سے خوش ہو. اور پھر اس بنیاد پہ کہ ہاں ہم جس امت کو چاہتے تھے آج وہ امت آمادہ ہو گئی، اور پھر وہ آواز دنیا میں گونجے کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے ہی والا تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، اور الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ کرے. پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پالنے والے ہمیں اپنے امام کے معرفت کی توفیق عنایت فرمائے. پالنے والے ہمیں اپنے امام کے ناصر بننے کی توفیق عنایت فرمائے. پالنے والے حکومت امام سے پہلے حکومت مسلم یعنی وقت کی ولایت کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ جلد از جلد امام کے ظہور ہو تاکہ ہم دنیا کو ظلم و جور سے پاک اور ظلم و جور سے دور دیکھ سکیں. پالنے والے ہمارے اندر جس امید ہے کہ ہم اس دنیا کو ظلم و جور سے پاک کرنے میں ایک کوشش کریں، امام کا ظہور ہو اور ہم ان کے صحابی بنیں، تاکہ
اس دنیا کو ظلم و جور سے پاک کرنے کے لیے ہم ایک بہترین رول کو ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔